नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर है मकदम। मैं इरशाद वानी। आज मुल्क भर के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की तकरीब मुनक़द हुई। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जहाँ हज़ारों तौहीदीन मुस्लिमीन ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहीं सरहदी जिला कुपवाड़ा के मरकजी जामिया मस्जिद और मस्जिदुल मुर्शिदीन में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फितर नमाज अदा की। वादी लोलाब के मरकजी जामिया मस्जिद गुलमचर लोलाब में ईद उल फितर नमाज अदा की गई, जहाँ लोगों की कसीर तादाद ने ईद उल फितर नमाज अदा की। मौलाना रिजवान अहमद ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। इस ईद उल फितर और पाक और बाबरकत दिन के मौके पर मुसलमानों ने दुरूद अज़कार और अल्लाह के बारगाह में दस्तबदा हुए और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मौलाना रिजवान अहमद ने जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और सलामती के लिए दुआ की। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। मौलाना रिजवान अहमद ने तमाम लोगों और वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को सही परवरिश करें, ताकि वो समाज में बढ़ते बिदत जैसे ड्रग और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से इनके बच्चे दूर रह सकें। मौलाना रिजवान अहमद ने अलदा हुए बाबरकत और पाक महीना माही मुबारक पर मुफस्सल रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने माही मुबारक और इसके मुकद्दस अयाम में अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद हुए और तकवा हासिल किया, और हम लोगों को चाहिए कि आगे भी तकवा के साथ आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुस्तकीम और कायम रहें। पेश लुलाब से इरशाद वानी की यह खास रिपोर्ट। क्या हदीस पाक से मशहूर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान सियासत इंसान की बुराई यहाँ की पुलिस न्यूज़ को बना बना यहाँ की मीडिया न्यूज़ को बना बना इसके गवर्नमेंट को इसके मिसाल में ढूंढो इसके खतरा में ढूंढो मेरा कैसे बात ढूंढ है ऐसे में बना बना मगर Allah का सुनना कि कितना हमें एक मिनट बोला ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हाल है Allah का सिर्फ बयान का बयान बना के बता दो Allah के बंद करने का किया जा सकता है कि Allah का नाम में गुनाह किया किसी बंदे ने गुनाह करो किसी बंदे ने गुनाह करो किसी ने गुनाह करो ये क्या है ये نعم يا الله أجل يا الله نعم يا الله أجل يا الله بشد يا الله من دون جمع جمع الله أكبر ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها مجبورية تتفرقي ومجبورية تتفرقي توقف ولا تتركي مسلمة إن الله تعالى ये सवाल बाकी मतलब कोशिश करने की ये खत्म हुआ था इससे परेशानी मजलत पर अल्लाह सही परेशानी कर दूर अल्लाह मुश्किलात में मस्कर हिदायत अल्लाह हिदायत कामिला कराता अल्लाह तुझ हिदायत कराता अल्लाह मुझसे अल्लाह खुदा अल्लाह बदौलत अल्लाह आसमान में अमाल बिस्मिल से में अल्लाह तुझ हिदायत कराता या अल्लाह इनसे सुन नाम अमाल खराब हो चुकी अल्लाह ये अमाल खराब हो चुकी तुझ हिदायत कराता जिनकी वजह से अल्लाह को निशान को आसान करा अल्लाह तुझ हिदायत कराता जिनकी वजह से जिनको दोस्त करता अल्लाह से दिलाने में अल्लाह ने बुझाना चाहिए तमाम के अल्लाह तुम किसी ने कुछ मत कर किसी ने कुछ मत कर या रब बीमारी का शिफा या रब उम्मत मुस्लिम का मत या शिफा के मत या अल्लाह उम्मत मुस्लिमों को आगे करा या अल्लाह मुसलमान परेशान अल्लाह कश्मीर के मुसलमान परेशान या रब आलमीन तुम चाहता या ये जुल्म का दूर या अल्लाह कर पर मदद या अल्लाह कर पर मदद फिना في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا
اللهم عافنا في هذه الصورة التي مسلمة حق اسم كاتم دعاء قبول يلا يموت يلا شرور نشزت يلا پر امت مسلمہ اسکر حفاظت یا رب العالمین اللہ شنت کرنا ان کی مگر یلا تیچی نہ ان متستی کرنا بعد یا اللہ یا دستی مز کرنی اللہ علماء حفاظ سمدد چکرا اللہ کن کرن چو مدد کرا کلمت یا اللہ اسکر معاف اللہ اسکر معاف اللہ اسکر معاف ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل الله وسلم ديننا وسلم ايماننا وثبت اسلامنا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك في وسط سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ احادیث شریف میں بھی اور قرآن شریف میں بھی بالکل مطلب وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ رمضان المبارک کے ساتھ رمضان المبارک میں میرے ساتھ لو لگاتا تھا، مجھ سے تعلق اس کا تھا، اسی طرح یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا اب ہمارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو ہر وقت موجود ہوں. لہٰذا یہ عید کا پیغام ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام رمضان میں بجا لاتے تھے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں ہمیں ان کو رمضان کی تیاری کے لیے گزارنا چاہیے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ 11 مہینے کے لیے ہم پریپیئر ہوں. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. یہ ہے عید کا پیغام اللہ تعالیٰ نے. اس کے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن ہمارا یہ بھی ہے کہ ڈرگز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ڈرگز کا ایک ریزن یہ بھی ہے جو ہماری سوسائٹی نے نکاح کو مشکل بنایا. یاد رکھیے کیسے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ڈرگز اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں ملتے، یہ جاب وقت پر اس کو نہیں ملتی، بلکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہمارے نوجوان کو وقت پر ہماری نوجوان کی شادی وقت پر نہیں ہوئی تو پھر وہ غلط ریلیشن میں پڑ جاتا ہے. غلط ریلیشن میں پڑھتے پڑھتے کیونکہ اس میں اللہ کا ساتھ بھی نہیں ہوتا تو پھر انسان راہ سے بھٹک بھی سکتا ہے. اور وہاں سے پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں سے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے پسند کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی شکن سے روزگارس کہ ابھی تمہارے پاس ہے بھی کیا، تو ڈرگز کا شکار بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے. جی ہاں بالکل. تو ایک حوالے سے جہاں بہت ساری ریزنز ہیں وہاں ایک ریزن اور بلکہ مین ریزن میں کہوں گا یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی بلکہ ہمارے بڑوں کو سامنے آنا چاہیے اور نکاح کو بالکل آسان بنانا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ایج میں اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو الوداع کر کے اور ان کی شادی. دیکھیے جس میں جوئے کی شکل ہو تو وہ تو حرام ہو سکتی ہے، بلکہ آن لائن ہر وہ گیم جس میں آپس کے پلیئرز ملتے ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ اس میں جوا ہو، نارملی وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی انجوائیبل جس میں انسان بالکل محو ہو جائے اگرچہ اس میں جوا نہ ہو پھر بھی وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے انسان احکام سے بے پرواہ ہوتا ہے. اور پھر اگر اس میں جوا ہوگا تو وہ تو بالکل ممنوع ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی دور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنا ہم دور ہوں گے اتنے میں ہم فتنے میں ملوث ہوں گے. تو ہمارے پاس بہت ساری کارگزاری اس حوالے سے بھی آتی ہے کہ والدین کی اپنا ہولڈ نہیں اپنے بچوں پر آج نہیں رہا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بچہ کہاں کرتا ہے کیا کرتا ہے. تو اس حوالے سے بچپن سے ہی اپنے والدین کو نیک بننا چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ مثال کے طور پر جھگڑا تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے، تو اگر جھگڑا ہو تو وہ سیکرٹ رکھے، بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے. اس طرح سے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے وہ بالکل غلط بنتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے کافی اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. تو پھر بچہ دھیرے دھیرے یعنی والدین کے ہاتھوں سے نکل کر غلط کاموں میں کا شکار بن جاتا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے عادات کا اپنے بچوں کے سامنے اپنے اچھے عادات کو پیش کرے. والد اور اپنی والدہ بچے کے سامنے کیریکٹر پیش کرے گا یا کرے گی، اسی اعتبار سے اس کا کیریکٹر ڈیولپ ہوگا بچے کا
تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی کوکھ ہوتا ہے، سب سے پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے، والدین کی پرورش ہوتی ہے. تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھارے تاکہ بچہ بھی سدھرے. شکریہ. ہم پھر